بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الانفال، غنیمت کے مال کے بارے میں۔ یہ لفظ کے شروع میں یا لگا ہے، اس کا معنی وہ۔ آگے لفظ ہے سوال، سین حمزہ لام، سوال، وہ سوال کرتے ہیں، کاف کا معنی آپ سے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ صحابہ کرام آپس میں جب ان کا معاملہ بنا، ایک گروہ نے کہا کہ ہم کفار کے پیچھے بھاگے تھے بدر میں، دوسروں نے کہا ہم اللہ کے رسول کی حفاظت کر رہے تھے، اور تیسرے گروہ نے جنہوں نے مال اکٹھا کیا تھا غنیمت کا، تو اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہوا۔ تو پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آپ سے غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو الانفال، مال غنیمت، للہ والرسول، اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے۔ مال غنیمت اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اصلاح کرو اپنے درمیان، آپس میں اصلاح کرو، صلح صفائی سے رہو۔ اصل میں یہ جو مال غنیمت ہے، یہ اصل مال اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ وہ جیسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہیں گے اس کو خرچ کریں گے۔ اور تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، خود مرضی سے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ انما المؤمنون، بے شک یا صرف یا سوائے اس کے نہیں، بے شک ہی ٹھیک ہے، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، ان کی مومن ایمان والوں کی پہلی صفت یہ ہے، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، جب تلاوت کی جائے، اللہ کے احکامات پڑھ کر سنائے جائیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یہ ان کی پہلی صفت ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جائیں ان پر آیات، اس کی آیات، اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے، زادتہم ایمانا، وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یہ ان کی دوسری صفت ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ ان ساری چیزوں کے باوجود، جو انہوں مثلاً جنگ میں تھوڑی طاقت ہے، تھوڑی قوت ہے، تھوڑی جماعت ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 3 آگے نمبر 4 الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز، یہ مومن ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو مومن ہیں سچے، یہ سچے مومن ہیں، یہ صحیح مومن ہیں۔ لہم، ان کے لیے، درجات عند ربہم، ان کے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، ان کے لیے بہت سے درجات ہیں۔ ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے کریم، عزت والا، ان کو عزت کے ساتھ رزق دیا جائے گا، اور بخشش ہے، اور ان کے بڑے درجات ہیں۔ کما، جس طرح، جو جس طرح ہے نا، اس کے بارے میں اس کی بہت سے اقوال لکھے ہوئے ہیں، لیکن سب سے صحیح یہی لگتا ہے کہ جس طرح تمہارا مال غنیمت کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، تم نے مان لیا، مومنوں کی یہی پہچان ہے۔ بالکل اسی طرح تب ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چلیں قافلے کے لیے، قافلہ شام سے آ رہا ہے مکہ کی طرف، اور درمیان میں ان کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ تو جب حملہ کرنے کے لیے نکلے، 309 قریباً صحابہ کرام تھے، تو جب ان کفار کو، ابو سفیان کو پتہ چلا کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، وہ تو سائیڈ سے ہو کر جدہ کے پاس ہے، ساحل کے پاس ہے، کنارے نکل گیا،
اور اس نے آگے پیغام بھیج دیا ایک تیز رفتار گھوڑ سوار کو کہ مکہ پہنچو، جا کر ان سے کہہ دو ابو جہل وغیرہ کو کہ ہم پر حملہ ہونے والا ہے، ہمارے دفاع کے لیے آؤ۔ تو ابو جہل ایک بہت بڑا لشکر لے کر، جماعت لے کر وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے بدر میں پہنچ گیا۔ جب بدر میں پہنچا تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہم نے لڑنا ہے، اب ہم نے لڑنا ہے۔ تو اس بات پر جو صحابہ کرام تھوڑا سا آپ کے ساتھ یعنی مشورہ کرنے لگے، مشورے کو، اور تھوڑی سی ان کو یہ محسوس ہوا کہ ہم تھوڑے ہیں وہ زیادہ ہیں، یہ خود بخود ہم موت کی طرف جا رہے ہیں تو نہیں لڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی سی ایسی سخت والی بات کو اللہ تعالیٰ نے جھگڑے سے تعبیر کیا ہے کہ وہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے۔ اب یہاں جو جھگڑا کر رہے تھے، آپ سے تھوڑا سا مشورہ کر رہے تھے اور پریشانی تھی ان کو کہ ہم موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، موت بالکل سامنے ہے، ہم تھوڑے ہیں وہ زیادہ ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں اور ان کے پاس بڑی قوت ہے، ہمارے پاس نہ گھوڑے اونٹ نہ تلواریں خنجر نیزے ہیں اور ان کے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح جس طرح یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ کہ لڑنا ہی لڑنا ہے، اور اسی طرح مال غنیمت میں تمہارا آپس میں اختلاف بن گیا، وہاں بھی اللہ کا فیصلہ ہی چلے گا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا مال غنیمت تمہارا نہیں بلکہ اللہ کا ہے، اللہ جیسے چاہے گا اس کو خرچ کرے گا۔ یہ وہ درمیان میں آیت بنتی ہے جس طرح کے اخرجہ کا ربو کا، آپ کو نکالا آپ کے رب نے، من بیتی کا، آپ کے گھر سے، بالحق کی، حق کے ساتھ، درست طریقے سے نکالا تھا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک ایک فریق، ایک جماعت مومنوں کی، لَكَارِهُونَ، ناپسند کرنے والی تھی، ایک جماعت مومنوں کی اس کو ناپسند کر رہی تھی کہ نکلیں گے اور لڑیں گے اور ہم تھوڑے ہیں۔ یجادلونک، وہ آپ سے بحث مباحثہ کر رہے تھے، وہ آپ سے مشورہ یا جھگڑا کر رہے تھے، فی الحق کی، حق میں، حق کے معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے، بعد ما تبین، اس کے بعد کہ جو واضح ہو چکا تھا، حالانکہ واضح بھی ہو چکا تھا پھر بھی وہ بحث کر رہے تھے، کأنما، گویا کہ، یعنی یہ واضح چکا تھا کہ جنگ ہوگی، گویا کہ وہ یساقون الی الموت، وہ ہانکے چلے جا رہے ہیں موت کی طرف، ان کو لے جایا جا رہا ہے موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے موت دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ان کو لے جایا جا رہا ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور یاد کرو، اس جب آتا ہے تو اس کا معنی ہم نے کرنا ہوتا ہے اور یاد کرو، یاد کرو جب اللہ نے وعدہ کیا تم سے، احدى الطائفتین، دو جماعتوں میں سے ایک کا، دو چیزوں میں سے، یہاں چیزوں کریں گے تو ترجمہ آسان لگے گا، دو چیزوں میں سے، دو گروہوں میں سے، دو شیوں میں سے تم کو ایک کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، انہا لکم، بشک وہ تمہارے لیے ہوگی، دو میں سے تمہارے لیے ایک ہوگی، یا تم نے قافلے پر حملہ کرنا ہے اور ان کو ان کا مال چھیننا ہے، یا تم نے جنگ کرنی ہے، دونوں میں سے تم کو ایک ملے گا۔ وَتَوَدُّونَ، اور تم، یہ تا کا معنی ہوتا ہے تم، ود کا معنی پسند، اور تم پسند کر رہے تھے، ان غیر ذات الشوکۃ، بے شک جو کانٹے دار نہیں ہے، شوکہ میں نے کانٹا، ذات میں نے والا، جو کانٹے والی، غیرہ منع نہیں ہے، جو کانٹے والے نہیں ہے، تکون لکم، وہ تمہارے لیے ہو، کانٹے والی سے مراد جنگ، اور تم پسند کر رہے تھے کہ جنگ والی حالت ہمیں نہ پہنچے، جنگ نہ لڑنی پڑے، بلکہ جو قافلہ جا رہا ہے ابو سفیان کا اس پر حملہ کر کے وہ مال چھین لیتے ہیں، تم پسند کر رہے تھے کہ کانٹے کے علاوہ ہمارے لیے ہونی چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے، جو دوسرا قافلہ اس کا مال چھیننا چاہیے، تمہارا یہ ذہن تھا، یعنی دو چیزوں میں سے ایک، یا جنگ یا وہ قافلہ، اور اللہ نے فرمایا نہیں، وہ قافلہ لوٹنا نہیں ہے، قافلے پر حملہ نہیں کرنا، بلکہ جنگ لڑنی ہے آمنے سامنے، اور اللہ کو یہی پسند تھا، تمہارا خیال تھا وہ ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ یہ ہونا چاہیے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، کہ وہ حق کو ثابت کر دے، اپنے حق کو، دین اسلام کو، اپنی باتوں کو ثابت کر دے کہ تمہیں یہ ملے گا، جنگ ہوگی، بکلمات ہی، اپنے کلمات کے ساتھ، اپنے کلمات کے ساتھ اس کو پکا کر دے، وَيَقْطَعَ، اور وہ کاٹ دے، دابر الکافرین، کافروں کی جڑ، وہ کافروں کی جڑ کاٹ دے، اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا، اور تمہارا خیال تھا کہ نہ لڑا جائے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ وہ حق کو سچ کر دے، پکا کر دے، وَيُبْطِلَ،
باطل و یبطل الباطل، اور باطل کو باطل کر دے، باطل کو ختم کر دے، حق کو غالب کر دے، حق کو پکا کر دے۔ ولو کرہ المجرمون، اور اگرچہ کافر مجرم لوگ ناپسند ہی کریں، اگرچہ یہ ناپسند بھی کریں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حق کو ثابت کرنا ہی کرنا ہے، باطل کو مٹانا ہی مٹانا ہے۔ اذ تستغیثون، یاد کرو جب تم مدد مانگ رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، اس نے جواب دیا تمہارا۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ انی ممدکم، بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، 1000 فرشتوں سے، مردفین جو پیچھے آنے والے ہیں۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو مگر یہ خوشخبری۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کے لیے فرشتے بھیج دیے، اور فرشتے باقاعدہ لڑے ہیں، اور فرشتوں نے کفار کو قتل بھی کیا ہے۔ اور یہ خوشخبری کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوشخبری دی ہے، خوشخبری کے ساتھ لیکن حقیقی مدد فرشتوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ فرشتے ساتھ لڑے ہیں، مختلف اس میں واقعات آتے ہیں، تفسیر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس جگہ پر صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ بھاگا جا رہا ہے، اور اس کو یعنی وہ گرا ہے، اس کے ناک پر، اس کے ماتھے پر جگہ پر چوٹیں آئی ہیں، سبز نشانات پڑے ہوئے ہیں، اور اس کو مارنے والا کوئی نہیں، وہ فرشتہ ہی تھا اس کو مارنے والا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کو مارا وہ تیسرے آسمان کی مدد تھی، وہ تیسرے آسمان سے فرشتے آئے تھے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دلوں کو اطمینان کے لیے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہوتی حقیقی مدد مگر اللہ کے پاس سے ہی ہوتی ہے۔ فرشتے بھی مدد کریں تو اللہ کی طرف سے ہی وہ آتے ہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔